دوستو پاکستان کے حالات پر جو بھی پاکستان میڈیا میں بات چیت ہوتی ہے وہ سب آپ کو تو چینل پر مل جائے گی، اس لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ میں۔ نجم صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی۔ اس وقت ہمارے خطے میں جو ساری صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بہت افیکٹو میئرز لے رہی ہے، پرو ایکٹیو ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم ہمیشہ یہ گلہ سنتے تھے، جو ایکسپرٹس ہیں، آپ جیسے لوگ جو سروسز کا حصہ بھی رہے ہیں اور جو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ رسپانسو پالیسی کو زیادہ پرسو کرتا ہے اور پرو ایکٹیو نہیں ہوتا۔ یو تھنک کہ ابھی اس وقت پاکستان کی موجودہ جو فارن پالیسی ہے وہ پرو ایکٹیو ہے؟ دیکھیے، میرے نقطہ نگاہ کے مطابق تو پروگریس کافی ہوئی ہے، اور ٹرننگ پوائنٹ تھا پلوامہ کا واقعہ، جہاں پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا اور بالاکوٹ کے بعد پھر یہ دنیا کو بتانا شروع کیا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور پھر وہ کوئی نہ کوئی حرکت پاکستان کے خلاف کرتا ہے۔ اب جو صورتحال ہے یہاں پہ، پاکستان نے اس معاملے کو اتنا افیکٹولی اٹھایا دنیا میں کہ بھارت کے اوپر ایک چیک آ گیا۔ پلوامہ کے واقعے کو 14 فروری کو 2 سال ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس پیریڈ میں اس نے کوئی اور فالس فلیگ آپریشن نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرویکٹیو اپروچ تھی اس قصے پہ، دنیا کو وارن کرتے رہے بر وقت، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی۔ ورنہ مودی کا ہے کہ وہ جیسے کسی مشکل سچویشن میں آتا ہے، وہ ضرور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا ہے۔ اس نے مختلف چیزیں، آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا ہے، FATF میں لے کے جانا ہے۔ یہاں پہ اس کی یہ کارروائیاں کامیاب نہیں رہی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم بڑے سینسٹیو ہیں، اور ہم اسٹک کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی ان قراردادوں کو، اور کوئی بھی اس سے ہٹ کے اگر بات چیت ہوگی تو ہمیں قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا، جس میں انہوں نے انڈین کشمیر میں جو انڈین ہیڈ کشمیر ہے اس کے بارے میں کہا کہ جی وہاں آپ نے فورس بھی بحال کی ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ انڈین کشمیر میں آگے بھی ترقی ہوگی اس طرح کا۔ تو پاکستان نے فوراً ریئیکٹ کیا کہ یہ انڈین کشمیر کہنا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کریکٹ کرنا پڑا، ان کو اپنے وضاحت دینی پڑی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی۔ پھر یہ جس طرح ابھی نجم صاحب نے بھی بات کی ڈوزیئر کے معاملے میں، جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کو ری انفورس کیا ڈس انفو لیب نے بھی، اور پھر اس کو ہم نے کافی پروپیگیٹ بھی کیا ہے، اور اس سے مزید کام ہونے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسسٹ کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کو بھی، یورپین یونین کی پارلیمنٹ کو بھی، کہ کون کون سے ایسے واقعات چیزیں ہوئیں جہاں بھارت جھوٹ بول کے ان کی ڈیسیژن میکنگ کو انفلوئنس کرتا رہا، انہیں بے وقوف بناتا رہا، یونائٹڈ نیشن کو بھی اور یورپین پارلیمنٹ کو۔ وہ ہمارے لیے بڑا مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دو ادارے اگر ان کو یہ اندازہ ہو کہ ان وقتوں میں ان سے غلط کام کروایا گیا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے خاصا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں اداروں کو اسسٹ کرنا چاہیے پاکستان کو۔ نجم صاحب، کتنی افیکٹو اپروچ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فورمز پہ جاتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بہت سارے ہمارے ایشوز پہلے بھی جاتے رہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس شواہد ہیں۔ بھارت کے پاس شواہد نہیں تھے، اس کے باوجود وہ لابی انہوں نے اتنی زیادہ کی کہ پاکستان کو، جب بھی وہ کہتے تھے کہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے پاکستان سے ہو رہا ہے، تو لوگ بہت سارے اس آرگومنٹ کو بائی کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے شواہد ہیں تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ پاکستان کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں جانا چاہیے وہاں تو ہم چلے گئے، یونائٹڈ نیشنز کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر بائی لیٹرلی بھی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ملک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، جو OIC کے ہمارے دوست ممالک ہیں، ان تک ہم پہنچائیں۔ لیکن تنزیلہ، بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ میں اگر آج یہ ثابت کر دوں کہ ہندوستان جو ہے وہ ان تمام قسم کی چیزوں میں ملوث ہے، ہندوستان میں باقاعدہ طور پہ یہ جس طرح آپ نے یعنی انفو لیب کی بات کی ہے، یا جو ہمارا ڈوزیئر ہے، ہوگا کیا اس کو ثابت کر کے کہ ہندوستان بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، یا جو ہندوستان افغانستان میں پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، کیا اس کو ثابت کر کے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔
कैसे? सिर्फ ये साबित नहीं करना कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। ये होता है जब आप एक्शन रिएक्शन की, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले बात की कि एक एक्शन होता है, आप उसका रिएक्शन देते हैं। प्रोएक्टिव हो गया पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा हमने बता दिया दुनिया को कि जी देखिए हिंदुस्तान ये गलत कर रहा है। सवाल वहीं पे है, क्या साबित करके हम ये कश्मीर का मसला हल कर लेंगे? अब जहाँ तक बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या कर सकती है, देखिए इसके लिए आपको यूनाइटेड नेशंस की डायनामिक्स समझनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस को कुछ लोग मेरे जैसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो इसलिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है, लगता है कि वही चीज़, वही लाइन जो है वो फॉलो करती है यूनाइटेड नेशंस। इसमें 3-4 फैक्टर हैं जो डिसीजन मेकिंग आपकी यूनाइटेड नेशंस में होती है उस पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले तो ये है जो आपका P5 है, जो आपका परमानेंट 5 का यानी जो मेंबर्स हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, यूएस है, फ्रांस है, यूके, ये मिलके करते हैं। और फिर एक वीटो पावर का भी हमें पता है कि अच्छी भली बात बनी हुई जो है वो ख़राब हो जाती है। जनरल असेंबली का भी हमें पता है। दूसरा ये कि इस यूनाइटेड नेशंस में कौन फंडिंग करता है ज़्यादा, कौन पैसे देता है एनुअली ज़्यादा ताकि उसकी बात सुनी जाए। तीसरा ये है कि लॉबी वहाँ पे चलती है जी, जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, कन्वेंसिंग करते हैं आप, तो वो लॉबिंग जो है वो किस मुल्क की अच्छी है। चौथा ये है कि कोई मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में या अपने खित्ते में किस कदर असर अंदाज हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी का फायदा कर सकता है, असर और रसूख क्या है, असर और रसूख क्या है। ये 3-4 फैक्टर हैं जो मिल मिला के यूनाइटेड नेशंस को मजबूर करते हैं कि वो किसी चीज के बारे में फैसला करें। अब अगर आप यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे वाकयात में यूनाइटेड नेशंस ने वाकई काम किया। बल्कि अगर मैं याद करूं तो 1962 में वो जो आपका क्राइसिस था, इसका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ने बल्कि ऊथां जो उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल किए और वो सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस ने वाकई काम किया। लेकिन अभी म्यांमार का देख लीजिए, यकीन कीजिए मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 घंटे सिक्योरिटी काउंसिल मिल के बैठ के मिलती है और फैसला क्या होता है, करना क्या है, हमने इसको कंडेम करना है। जो म्यांमार में एक फौजी इनकलाब आई, ठीक है, 2 घंटे में ये भी फैसला नहीं हो सकता कि करना है कि। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात पर जो भी पाकिस्तान मीडिया में बातचीत होती है वो सब आपको तो चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए हमारे साथ में। जल्दी ही एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।